کہ آپ تمام دوستوں کا، ساتھیوں کا، بھائیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انتہائی مختصر نوٹس پر آپ تشریف لائے ہیں۔ میں بھی اس دفعہ کافی عرصے کے بعد مجھے حاضری کا موقع مل رہا ہے بھاولپور میں۔ میری مصروفیت اس طرح کی رہی ہے، نہیں جانتا یہ محترمہ ایک بی بی یہاں پر پھر رہی ہوتی تھی، فرزانہ رؤف، وہ کون تھی؟ وہ بلے کے نشان پر ہی لڑی تھی یہاں پر الیکشن، اور ہم نے ان تمام تر باتوں کے باوجود، ان تمام تر گلے شکووں کی باوجود کہ میں نے 20 دفعہ کابینہ سے مستعفی ہونے کی کوشش کی، لیکن میری قیادت میرے آڑے آئی اور انہوں نے مجھے یہ کام نہ کرنے دیا۔ خیر، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب یہاں پر تشریف لائے۔ اگر آپ میں سے کچھ حضرات اندر تھے اس میٹنگ میں، ایک تو وہ میٹنگ تھی جس پہ میں جان کے نہیں گیا تھا، آئی بائیکاٹڈ دیٹ میٹنگ، میں نے وہ بائیکاٹ کیا تھا، جس میں باقی ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی شاید اندر نہیں جانے دیا انہوں نے۔ اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں وہ آئے تھے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھنے، اس رات میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اگر آپ سنگ بنیاد رکھیں گے اسی جگہ پر میں باہر احتجاج کروں گا، میں آپ کو سنگ بنیاد نہیں رکھنے دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے صبح مجھے ملٹری سیکٹری کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہم سنگ بنیاد نہیں رکھ رہے، ہم اس کو بڑا محدود کر رہے ہیں، اور آپ مہربانی کر کے آپ اس میٹنگ میں، اور اگر آپ میں سے کوئی اندر تھا اس میٹنگ میں، اگر آپ کو کسی کو اطلاع ہے، آئی ڈونٹ نو کہ انتظامیہ کو کیا، لیکن اندر بھی میں نے یہ جنوبی پنجاب کے جتنے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے صوبے کے، ان سب کے منہ پر کہا، میں نے کہا وزیر اعظم صاحب یہ صوبہ اس طرح نہیں، میں سنگ بنیاد نہیں رکھنے دوں گا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا اور آپ کو اس کا جواب دے۔ اب تو دیکھیں نا، اب تو جتنے منہ اتنی باتیں، جتنی باتیں مرضی کر لیں، وہ فلانا جی ادھر چلا گیا، فلانا جی ادھر چلا گیا، میں ادھر ہی ہوں جدھر تھا۔ میں آج بھی اپنی قیادت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نہیں آ سکا بھاولپور، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ جن حالات میں سے یہ ملک گزر رہا ہے، جو پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا، اس حوالے سے میں بھاولپور کی عوام کو، بھاولپور میں اپنے دوستوں ساتھیوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو اور آپ تمام بھائیوں کو، صحافیوں کو میں اعتماد میں لوں، اس لیے میں نے آپ کو آج تکلیف دی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ میری ایک جو بڑا ایک ہمارا گپ شپ والا ماحول ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی ہم ملتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کا سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا سے منسلک صحافی ہیں، جو پرنٹ میڈیا سے منسلک صحافی ہیں، آپ سب جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ میں لیے رکھوں گا، چاہے میں اکیلا رہ جاؤں۔ اور جو صحافی، میں نے پچھلے 3.5 سال کے عرصے میں جتنا عرصہ وزیر رہا ہوں، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو جو اس وقت تھے، میں نے ان کو بارہا کہا کہ ہمارا سب سے کور ایشو جو ہے وہ ہے بھاولپور صوبے کی بحالی۔ آپ اس میں 15-20 لوگ سارے ملتان سے آئے تھے، پھر جو ایک آدھی سیٹ خالی ہوئی وہ رحیم یار خان سے آ گیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم اس مطالبے پر آج بھی قائم ہیں، میرا خدا گواہ ہے، کوئی لالچ نہیں ہے ہم آج بھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کر باہر آ سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اقتدار دکھایا ہوا ہے زندگی میں کہ لوگوں کی حسرت ہوگی اس طرح کا اقتدار دیکھنا، اور اتنی بدترین اپوزیشن بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے زندگی میں، میں نے وہ صحبتیں بھی برداشت کی ہوئی ہیں زندگی میں کہ لوگ جس کا تصور نہیں کر سکتے ہوں گے۔ اس لیے میری یہ تمام ناقدین سے گزارش ہے کہ کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں، دیکھ لیں باہر لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، دیکھ لیں ان کی شہرت کیا ہے۔ یہ جتنے ٹھیکیدار چھٹے ہوئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے لیول پہ جا کر جواب دیں، لیکن میں توقع کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ انہوں نے بارہا اسمبلی کے اسی اسمبلی میں، اسی سیشن میں انہوں نے تقریر کی تھی کہ نون لیگ کو جس دن حکومت ملی، ہم عملاً بھاولپور صوبے کے لیے اور جنوبی پنجاب صوبے کے لیے بیک وقت اس پر کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج اپوزیشن نہیں ہے ہاؤس میں موجود، پرابلمز ہیں، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب اپنے وعدے کو وفا کریں گے، اور اپنے وعدے کو وفا کرتے ہوئے ہماری ڈھارس بنائیں گے کہ بھاولپور صوبہ جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ یہ بنیادی طور پر مقصد تھا، کوئی میرا کوئی لمبا چوڑا کوئی یہ نہیں تھا۔ آپ کے سوال اس سلسلے میں کچھ سستی کی ہے، اگر ہماری ریپوٹیشن پر
ہمارے سفید کپڑوں پر اگر کوئی دھبے لگے ہیں تو میں آج بھی جواب دے ہوں. اس آپ کا حق بنتا ہے, آپ اوپینین میں کرو, آپ ہم سے جواب لیں, آپ ہم سے پوچھیں کہ جی یہ سکینڈل ہے آپ کا, یہ الزام ہے آپ پر, جدھر آپ نے کوتاہی کی ہے, اس جگہ آپ نے کوتاہی کی ہے. ہم تو بھائی کھلی کتاب کی طرح سیاست کرتے ہیں. آپ کو بلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں آج بھی الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ کا رکن ہوں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آج بھی چودھری شجاعت حسین صاحب کی قیادت میں کام کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. ہمارے اندرونی معاملات کچھ ہو جاتے ہیں, پارٹیوں میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی پیچ اپ. میں روز ٹویٹس دیکھتا ہوں, میں روز یہ سوشل میڈیا مجھ تک پہنچ رہا ہوتا ہے, اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے خواب دیکھنے والے, کسی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بخار چڑھ گیا, کسی کو کوئی بخار چڑھ گیا, کوئی کہتا ہو طارق چیمہ آ گیا پتہ نہیں. او بھائی تمہاری سیٹیں تو میں مبارک ہو, میں نے لوگوں کے سر پہ ساری زندگی الیکشن لڑا ہے, ساری زندگی میں ان کے سر پہ لڑتا رہا ہوں, میں آئندہ بھی ان کے سر پہ لڑوں گا, اور ساری زندگی میں نے ان کو ہرایا ہے. آج تک مجھ سے یہ نہیں جیت سکے, آج تک, سوائے 2008 میں زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ جب محترمہ شہید ہوئی تھی. اس کے بعد جب اس وقت بھی دونوں ایم پی اے نیچے میرے تھے, ڈاکٹر افضل صاحب اور چودھری احسان صاحب. اس نے عوام کو بتائی ہو کہ جناب میں نے یہ کام کیا ہے, یہ عوام کی بہتری میں کیا تھا, یہ روڈیں اٹکائے جا رہے ہیں, یہ راستے میں رکاوٹ, ایک ہی رونا ہے, مطلب میرے خلاف سازش ہوئی ہے, امپورٹڈ حکومت ہے. بھائی یہ عدم اعتماد تو پچھلے 2 سالوں سے ہم بھی سن رہے تھے, آپ بھی سن رہے تھے. کئی دفعہ پی ڈی ایم ٹوٹا, کئی دفعہ پی ڈی ایم بنا, کئی دفعہ ہوئی. جب اس حد تک آپ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ تمام تر اختلافات بھلا کر پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ یہ سارا اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی. یہ کشمیر کا ایپیسوڈ ہمارے دور میں ہی ہوا ہے نا, اور کسی کے دور میں نہیں ہوا. کشمیر کو انہوں نے اپنا حصہ ہندوستان نے ڈکلیئر کیا, ہمارے دور میں کیا, کسی کے دور میں نہیں کیا. آج ان کو باتیں آ رہی ہیں, جب یہ باتیں کریں گے, جب ان کے ساتھ کے معاملات جو ہیں وہ جب اس کا جواب آئے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن میری خواہش ہے کہ آپ تمام حضرات وہ ڈھونڈیں وہ کدھر گئے ہیں یہ جنوبی پنجاب صوبے کے محاذ کے ٹھیکیداران. 18 ایم این اے تو منحرف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں 22-23 میں سے. ان کا جو لیڈر تھا جنوبی محاذ صوبے کا صدر جو تھا وہ پشاور سے فلائٹ پکڑ کے لندن پہنچ چکا ہوا ہے. باقیوں کو بھی ڈھونڈے اگر کہیں ملتے ہیں آپ کو. اور ہمیں پھر بھی اعتراض نہیں ہے, ہم کہتے ہیں بھلے بنائیں صوبہ. پھر میں نے ان کو یہ چیلنج کیا, امین عباسی صاحب یہ آپ کے سننے کی بات ہے, آپ پلیز جو بھی سوال آپ پوچھنے ہو ضرور. جی آپ نے فرمایا آپ کو کریں گے, تو اس موضوع پر آپ نے ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ میں نے تو گل صاحب آپ کو یہ گزارش کی ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان سے ہاتھ اس دن ملایا ہے جس دن لابی میں عدم اعتماد کے ووٹ پڑ رہے تھے. وہ بھی سن رہے ہیں نا. اس سے پہلے اگر میں نے زندگی میں کبھی ان سے ہاتھ ملایا ہو, بات کی ہو, گفتگو کی ہو, میں آج بھی ذمہ وار ہوں. یار میری اپنی جماعت ہے, میں اپنی پارٹی کا ایک سینئر عہدیدار ہوں. میں ایک مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان سے اگر ان سے میرے مذاکرات ہوئے ہوتے, باقاعدہ بات چیت ہوئی ہوتی, تو میں پہلے یہ ان سے وعدہ لیتا. میں نے تو ووٹ ڈالنے کے بعد میں آج بھی آپ کے توسط سے یہ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی تقریر موجود ہے اس فورم پہ, آپ نے بات کی ہے, اب مہربانی کریں آپ اپنے وعدے کو وفا کریں. ہمیں جنوبی پنجاب سے کوئی اعتراض نہیں, آپ کل کی بجائے آج صوبہ بنا دیں, ہم اس کو ویلکم کریں. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا فراڈ ہے کہ 3.5 سال یہ چورن بیچتے رہے. 3.5 سال چورن بیچنے کے بعد جب ان کو پتہ لگا کہ حکومت جا رہی ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک خط لکھ دیا ہے پوری اپوزیشن کو, بلاول بھٹو صاحب کو, یوسر رضا گیلانی صاحب کو, کہ آؤ جی مل کر جنوبی پنجاب کا. بھائی 3.5 سال سو رہے تھے, 3.5 سال جو آپ کو ہوش نہیں آیا, آپ مسلسل وزارت خارجہ کے مزے لوٹتے رہے ہیں, اور اب ملتان کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہ دیکھیں جی میں نے تو خط لکھا تھا اپوزیشن کو, میں نے تو بلاول بھٹو صاحب کو خط لکھا تھا, میں نے فلانے کو خط لکھا تھا. علیحدگی اختیار کر لیں گے بھائی جان میں تو دیکھیں میری بات سن لینا, مجھے کیا آ رہا ہے, میں کہ ان کا ممبر ہوں, ان کا رکن ہوں. میں نے تو بھائی ان سے ابھی تک کچھ نہیں لیا, ان کو ووٹ ڈالا ہے. ابھی تک ہم نے ان سے کچھ نہیں لیا, ہم نے ووٹ ڈالا ہے اور وزارت سے مستعفی ہو کر ووٹ ڈالا ہے. یہ نہیں کہ ہم زبردستی چلے گئے ہیں کہ جی آؤ جی ہم سے ووٹ لے لو. ہم نے وزارت سے استعفیٰ دیا ہے اور پھر ووٹ ڈالا ہے. اگر وہ نہیں رائے راست پر آئیں گے تو ہم اپنی رائے جدا کر لیں گے, ہمیں کیا آ رہا ہے, ہمیں کوئی آر نہیں ہے. الیکشن کب ہو رہے ہیں اور کیا اسٹریٹجی؟
देखो यार, बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारा एक मुतालबा है, हम समझते हैं कि हम लोगों को इन दूसरी जगहों के बराबर लाने के लिए, अब ये देखें ना, बड़ी बातें कहते हैं जी कि सेनेट सबसे बड़ा मसला है। अगर हम भावलपुर को सूबा बनाएं, जनूबी पंजाब को सूबा बनाएं, तो हर सूबे के 20 सेनेटर हैं। हमने इन्हें यह भी कहा कि जनाब, आप हमें जो आपने मुल्तान सूबे को सेनेटशिप देनी है, वो भावलपुर का हिस्सा अलहदा करके हमारे हिस्से में 1 सेनेटर आए, 2 आए, 3 आए, आप हमें दे दें, हमें कबूल है। हम तो आपसे ये नहीं कह रहे कि आपने जो आईनी तरमीम करनी है आप करें, हम आपका साथ देंगे। और इसमें नून लीग जो है वो हमारे मौक़िफ़ के करीब तरीन है, मेरे मौक़िफ़ के कम से कम करीब तरीन है। और मैंने सिर्फ इस वजह से मैंने अदम एतमाद का वोट, साहब अगर तो मैंने कोई एग्रीमेंट किया होता तो यार मैंने पॉलिटिकल वर्क शुरू नहीं करना था। दूसरी बात ये आ रही है कि ये जो आपने वोट दिया ये हुब्बे अली में नहीं बल्कि माविया में दिया है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है कि उन्होंने आपसे कमिटमेंट जो की है वो पूरी नहीं की। हाँ। लेकिन जिनको दिया है उनके साथ तो कोई कमिटमेंट नहीं हुई इस हवाले से। सर नहीं, इस तरह नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें देखो ना, आप थोड़ा सा रिकॉर्ड को चेक करें बलोच साहब। जिस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनूबी पंजाब का बिल पेश किया, उससे अगले दिन मैं इस्तीफा दे गया। अब वो इतने इवेंट्स, इतने आनंद फानन हुए हैं सारे कि वो ये मेरे पास नहीं थी। लेकिन यार एक जिम्मेवार आदमी जो आज मुल्क का वजीर आज़म है, नून लीग का सदर है, वो मैंने तो कहा ना कि मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने उस दिन लॉबी में, वो भी मेरे पास आए मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं जी, आपका नाम नहीं, मैंने स्पीच में नाम भी लिया और मैंने उनको वैसे भी कहा, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मेरा नाम लिया। मैंने कहा मियाँ साहब, ये मैं वोट किसी को नहीं डाल रहा, ये वोट जो है ये मैं आपके उस करारदाद को डाल रहा हूँ जो आपने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर करवाई थी कि भावलपुर को भी सूबा हम बनाएंगे। और यही तकरीर इधर भावलपुर स्टेडियम में इमरान खान साहब ने की थी। उन्होंने कहा था स्कैंडिनेविया, स्विट्ज़रलैंड लाहौर से छोटा मुल्क है, लाहौर शहर से छोटा मुल्क है, अगर स्विट्जरलैंड के 25 सूबे बन सकते हैं तो भावलपुर क्यों नहीं बन सकता। ये उनके वीडियो क्लिप्स चल रहे हैं। इसके इंतजाम करना चाहिए। और ये सबसे बड़ा चैलेंज जो हुकूमत को है वो महंगाई है। इस महंगाई को अगर ये कंट्रोल कर गए तो इनके लिए कोई चीज़ इशू नहीं होगी। महंगाई कंट्रोल ना कर सके फिर इशूज़ हो। लेकिन जो हालात छोड़े गए हैं, अब ये हमारा क्योंकि फैशन बन गया ना, हम 3.5 साल ये राग लापते रहे। पिछली हुकूमत कर्जे ले गई, पिछली हुकूमत खजाना खाली करके दे गई, पिछली हुकूमत, अगर हमने भी यही राग लापने शुरू कर देने हैं फिर लोगों का मसला तो हल नहीं होना ना, लोग तो पिसते रहेंगे। तो इसमें अगर इन्होंने, मियाँ साहब ने कोई रास्ता ढूंढ लिया, तो एक बेहतर इकदाम कर लिया, तो मेरा नहीं ख्याल इनके लिए कोई इशू ना कर सकते। बहुत शुक्रिया। कब्जा करो सो पुराना दसो एवं तो ना गिल साहब इंज ना करो, कब्जे करो दीदी की गल हो। एक मिनट जी भाई, करेंगे जो हमसे हो सका। मैं अभी को अपोजिशन में नहीं आ गया, अभी भी इक़्तिदार में ही हूँ। तसल्ली रखो, हौसला रखो जी। क्या आपका आने वाले जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ से आप इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, 2 बातें ज़ेरे बहस आ रही हैं। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि जनाब इन्होंने 2 सीटों के एवज जो है ना वो इन्होंने कमिटमेंट कर ली है। ये सोशल मीडिया पे भी आम आ रहा है। और दूसरी तरफ भरपूर मजम्मत करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि मजम्मत करते हैं, हम भरपूर मजम्मत करते हैं। खबर में कितनी सदाकत है कि काफ लीग में फूट डलवाने में नून लीग की साजिश शामिल है? ये तेनू पता होना है यार, मैनू सानू नहीं पता। ईमान नाल इस गल दा पता लगे तो सानू दसी सही कि किन्ने साजिश कराई है। साहब ये बताइए कि अब आप